المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خذوا مني مناسككم فإني رجل مقبول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والے تمام مسلمانوں، آج جمعے کے اس مبارک گھڑی میں اسلامی مہینہ ربیع الاول اس کی 12 تاریخیں اور اس دن اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی مہینے کی اسی 12 تاریخ کو جو آج والی تاریخ ہے سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وفات بھی آئی، آپ دنیا سے رخصت بھی اسی دن ہوئے۔
میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات دنیا کا سب سے بڑا سانحہ اور سب سے بڑا حادثہ ہے، اور 12 وفات یہ آپ کو پتا ہوگا جو بزرگ لوگ ہیں، پہلے یہ 12 وفات جو آج کل جشن منائے جا رہے ہیں، یہ 12 وفات ہوا کرتا تھا۔ آپ نے بینر لگے ہوتے کمبوں کے اوپر، لیکن چونکہ انہیں ہم نے کہا کہ بھائی تم تو وفات مانتے ہی نہیں ہو، وفات کے تو تم منکر ہو، آپ کیسے وفات کے 12 وفات تو آپ تو کہتے ہیں کہ آقا انعامدار صرف دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم تو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک گلاس پانی میں۔ انہوں نے وہ بات تبدیل کر دی اور 12 ربیع الاول میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ خوشی جو ہے یہ اس دن کی منائی جاتی ہے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش کی خوشی ہے تو وہ سال میں ایک دن میں بند کرنا ناانصافی ہے، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ آپ کی عاشق عشق نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ سے محبت نہیں، یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہے اور آپ کی دشمنی ہے۔ وہ تو ہر دن ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ اگر ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن کے کسی گھڑی میں آپ کی محبت ختم ہوئی تو وہ بندہ مودی سرکار کی طرح کافر ہے، وہ ایک دن کے ساتھ خاص نہیں۔ ہاں، اگر وہ یہ خوشی آپ اس دن کی مناتے ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے، تو پھر ذرا مطالعہ کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن آپ دنیا سے رخصتی ہوئے، تو پھر آپ کی جانے، محبوب کے جانے کا غم ہوتا ہے یا لوگ گلیوں میں نعرے بازیاں؟ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 40 سال آپ نے نبوت سے پہلے گزاری، اور 40 سال کے بعد 41ویں سال اللہ رب العزت نے آپ کو مشن توحید، مشن قرآن اللہ رب العزت نے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مشن دیا تو آپ نے اس طرح اس کا حق ادا کیا کہ آپ نے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ کائنات میں آپ دیکھ لیجئے جو مرضی ہوا، تکلیفیں پہنچائی گئی، مصیبتیں، اذیتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، تہمتیں، یہ سارے الزامات آپ نے اپنے سر پہ لیے، لیکن آپ نے اس مشن کو، اس کاز کو اور اس کام کو جو اللہ نے مشن توحید آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے ایسے محنت کے ساتھ 23 سالوں میں ایسی محنت کی جس جہد مسلسل کے ساتھ، اور آپ نے جس جانفشانی کے ساتھ 23 سال میں محنت کی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، مثال کوئی پیش کر نہیں سکتا، خدا کی قسم ہے۔ مکہ سے لے کر فاران کی چوٹی سے، غار حرا سے لے کر مکہ کے بازاروں اور کونے کونے تک، اور وہاں سے مدینہ تک، اور مدینہ سے پھر اطراف عالم تک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی بہترین انداز میں اللہ کا وہ پیغام پہنچایا۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ کون سی سورت؟ سورۃ الفتح۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، یہ کیا ہے سورۃ الفتح میں؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی کا امداد آ جائے، والفتح، اور فتح آ جائے،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفتح یہ سورت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، یہ سورت سے مجھے اپنی وفات، اپنی رحلت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس سورت سے مجھے آج زور دینا پڑتا ہے مجھے انسپکٹر صاحب، اس سورت سے مجھے اپنی وفات، اپنی رحلت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سارے جمع ہیں، آپ غور کیجئے، آپ تو کہیں گے اس میں تو بلائی سے کوئی بات نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو پھر نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، اور جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر نبی دنیا میں رہا کرتے نہیں ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے اشارات کو کہ آپ کے الوداع کرنے کی اشارے مل رہے ہیں، یہ آپ کو کی جدائی کے اشارات مل رہے ہیں۔ جب سورۃ الفتح نازل ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار آپ نے کثرت سے شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اللہ کی تسبیح کے ساتھ، حمدوں کے ساتھ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کیونکہ اللہ ہی توابا، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آپ تسبیح تو آپ ایک مجلس میں کیا کرتے؟ 100 دفعہ استغفار طلب کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آپ مسجد تشریف لاتے ہیں میدان عرفات میں، اور عصر کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، آپ نے ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خطبہ ایک مستقل موضوع ہے، ایک مستقل عنوان ہے۔ اس خطبے کے اندر آپ نے کئی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس خطبے کے اندر آپ نے کئی وصیتیں اپنے ارشادات فرمائے ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اور سارے صحابہ کرام دیکھتے ہیں اور سارے اس چاہت کا اظہار کرتے ہیں کہ اوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اٹھنی پہ سوار ہیں، فرماتے ہیں خذوا منی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، کیوں؟ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے لوگوں کے اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، لوگوں مجھ سے طور طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو، سیکھ لو۔ یہ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہی وہ ایام ہیں، یہی وہ دن ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی، ایک جملے میں آپ نے پورے دین کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، ایک ہی خطبے کے اندر آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سورۃ النصر کے بعد کوئی کامل سورت نہیں اتری ہے، کامل مکمل اور مکمل یہی سورۃ النصر اتری ہے، اس کے بعد کوئی پوری سورت نازل نہیں ہوئی، یہ پوری سورت نازل ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے لوگوں
میں نے 23 سال لگا کے تمہیں قرآن سنایا ہے، میں نے 23 سال لگا کے تمہاری بھلائی کی ہے، میں نے 23 سال لگا کے تمہیں راہ ہدایت کی طرف چلایا ہے، میں نے 23 سال لگائے، اب آپ مجھے جواب دیجئے الا هل بلغت الرسالۃ، آیا میں نے رب کے رسالت، رب کے پیغام کو تم تک پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا، جواب دیا قد بلغت الرسالۃ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، واللہ کے پاک پیغمبر قد بلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت پہنچایا ہی نہیں، آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت پہنچا دی ہے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے امت کو نصیحت کی ہے، آپ نے امت کی اصلاح کی ہے، وَكَشَفْتَ الْأُمَّةَ، آپ نے سارے شرکیات و بدعات سے پردے اٹھا لیے، واضح کر کے پیش کر دیا۔ یہ انہوں نے جواب دیا تو آپ نے اس کے بعد فرمایا، یوں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہم شہد، اے میرے مالک فرش والوں نے تو گواہی دے دی ہے، لیکن اے عرش کے مالک اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے ان لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس موقع پہ یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سارے صحابہ کرام خوش ہیں اور آقا نامدار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایک میں قربان جاؤں، سائڈ پہ ایک نبی کا وفادار، ایک رازدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ آج صحابہ کرام خوش ہیں، آج دین مکمل ہو چکی ہے، دین کی تکمیل ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ صدیق اکبر کہنے لگے او میرے یاروں سمجھے نہیں ہو، نبی کے آنے کا دنیا میں مقصد ہی دین کی تکمیل ہوا کرتا ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے تو نبی دنیا میں رہا کرتے نہیں۔ آپ جواب نہیں دیتے ہیں، میں کبھی آپ سے یہ گلہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یار کچھ تو کبھی میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں، گلا بھی خراب ہو سکتے، تو آپ ساتھ دیا کریں گے تو تب کام چلے گا، ایسے تو نہیں۔ تو فرمایا نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی دین کی تکمیل ہوا کرتا ہے، آج دین مکمل ہو گئی، آقا کی جدائی کے اشارات مل رہے ہیں۔ یہ تو آپ ہم سے الوداع کیے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام خاموش ہوئے اور آپ نے فرمایا واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک سمجھے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آپ انہیں الوداع کر رہے ہیں، یمن کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور اونٹنی کے مہار پکڑنے والے امام الانبیاء ہیں۔ بڑی آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشش کی کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا نا معاذ آپ مہمان ہیں، میں آپ کو الوداع کر رہا ہوں، میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نظارے مہار پکڑنے والے آقا نامدار محمد رسول اللہ ہے، اور اونٹنی پہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ جب آپ کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمایا اے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے
معاذ تو دور جا رہا ہے لیکن میری ایک بات سن لینا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری اور تیری ملاقات نہ ہو۔ فبکا معاذ، تو حضرت معاذ ابن جبل رو پڑے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او معاذ لعلک تمر بمسجدی و قبری، اے معاذ ہو سکتا ہے آئندہ سال تیرا مدینہ آنا ہو، لیکن لعلک تمر بمسجدی و قبری، ہو سکتا ہے معاذ کہ آئندہ سال تو آ جائے اور تیرا گزر میری مسجد اور میری قبر سے وہ ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال۔ تو فبکا معاذ، حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری اگلی بات بھی سن لینا۔ ہاں قال ان اول الناس بی المتقون، میں معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے المتقون جتنے زیادہ تقوی دار ہوں گے۔ قال وہ لوگ جو تقوی دار ہیں، من کانوا حیث کانوا، چاہے وہ لوگ جہاں بھی ہوں وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ جو بھی ہو جہاں بھی ہو بس تقوی ہو ان کے اندر اور دین پر چلنے والے ہو، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ الوداع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو، رخصت کیا، آپ گھر واپس آتے ہیں۔ 28 سفر ہے، یہ ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر کا ہے نا۔ 28 سفر ہے، آپ گھر تشریف لے کے آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں آپ جنت البقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں کے مردوں کے لیے ایک قطع میں دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد گھر آتے ہیں اور اسی رات سے آپ کو درد سر اور بخار شروع ہو گیا۔ درد سر اور بخار شروع ہو گیا۔ 28 سفر ہے، سخت شدید بخار ہے بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن مسعود وَأَقُ كَمَا يُعَقُ الرَّجُلَانِ مِنْكُمْ، مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 بندوں کو ہوتا ہے۔ اگر ایک بندے کو 104 بخار ہو تو 2 کو پھر کتنا؟ 208 بخار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھر تو اجر بھی آپ کے لیے ڈبل ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ ابن مسعود اجر بھی ڈبل ہے، لیکن بخار مجھے بہت زیادہ ہے۔ 13 دن آپ نے بیماری کے گزارے، 13 دن آپ نے کیا گزارے؟ بیماری کے گزارے، اور انہی بیماری کے ایام میں ایک دن آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سہارا دیتے ہوئے آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ آپ مسجد آتے ہیں اور منبر پر بیٹھتے جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ او میرے یار مجھے جواب دینا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس بندے نے پھر کیا پسند کر لیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فاختار الآخرہ فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے وہ پسند کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کیا اس نے زیادہ پسند کیا۔ صحابہ غور سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی کا رازدار وفادار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو ایک بندے کی بات سنائی ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے او میرے یارو پھر نہیں سمجھے، جس بندے کو اللہ یہ اختیار دے
کہ تو چاہے دنیا میں رہے چاہے میرے پاس آ جائے، وہ بندہ محمد الرسول اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ بندہ ہے، آپ پھر نہیں سمجھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے وہاں چند جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر، سیرت کی کتابوں میں رقم ہو چکی ہے یہ بات۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس دنیا میں جس نے مجھ سے احسانات کیے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا ہے، بس ایک ابو بکر ہے جن کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں نہیں دیا ہے، جنت میں اللہ سے مانگ کر دوں گا۔ جس نے مجھ سے احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ جنت میں اللہ سے مانگ کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی میرے صحابہ، یہ میری مسجد ہے اور مسجد کے آس پاس تم لوگوں کے مکانات ہیں اور تمہارے مکانوں کی کھڑکیاں دروازے مسجد کی جانب کھلی ہے، میں سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند کریں، الا خوخت ابی بکر، مگر ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھیں، اسے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سارے دروازے کھڑکیاں کیا کر دیں؟ بند کر دیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا دروازہ بہرحال کھلا رہے۔ یہ محبت نہیں ہے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ گھر واپس آتے ہیں اور بیماری میں ایک دن شدید بخار ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ صحابہ ابو بکر کو بتا دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ کیا کریں؟ نماز پڑھائیں، میں بیمار ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے نماز پڑھانے کے لیے، آگے ہوئے، جو ہی نماز شروع کی، قرآت شروع کی، اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، تو آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور جو ہی حجرہ سے آپ نکلتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی چھوڑ کے پیچھے ہو رہے ہیں۔ آپ نے آواز لگائی، یا ابا بکر مکانک مکانک، اے ابو بکر پیچھے نہ ہٹیے، میں آ رہا ہوں، لیکن آپ نماز پڑھاتے رہیے۔ آپ گئے مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہوئے، اور قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ہوتے ہیں۔ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں سے قراءت سٹارٹ کی جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختتام کیا۔ جہاں پر وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹے تھے وہیں سے آپ نے کیا کر دیا؟ قراءت آپ نے سٹارٹ کر دی۔ نماز پڑھانے کے بعد ملتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، آپ کو اشارہ بھی کیا کہ آپ اپنی جگہ کھڑے رہیے، لیکن پیچھے آپ کیوں ہٹے ہیں؟ آپ نے نماز پوری کیوں نہیں کی؟ قربان جاؤں جواب دیتے ہیں، فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤمک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں جب آپ مصلی پہ آ جائیں، اور آج کل کی میلادی ملا اور یہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، دم بدم پڑھو درود حضرت جی بھی ہے یہاں موجود، دم بدم پڑھو درود کیا کرو، حضرت جی بھی ہیں یہاں موجود۔ اور جب میلاد کے دن آ جائیں تو اشعار پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔
ایک طرف کہتے ہیں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اور دوسری طرف آقا کو آواز لگا کے بلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، سب کو اللہ انہیں ہدایت دے، سارے کو اللہ انہیں ہدایت دے۔ ایک طرف کہتے ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور دوسری جانب آپ کو بلاتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی اگر اللہ کے پاک پیغمبر مدینے میں پہلے سے موجود ہے تو آپ نے ہجرت کیوں کی ہے؟ اگر آپ آسمان میں پہلے سے موجود ہے تو معراج کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر ہیں، علی المرتضیٰ بستر سے الگ ہے، جب آپ بستر سے ہٹتے ہیں علی المرتضیٰ آتی ہیں بستر پہ، آپ نکل جاتے ہیں۔ اور جب یہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر نہیں ہیں، ابو بکر صدیق مصلی پہ ہیں، لیکن جب آپ آتے ہیں امام الانبیاء کو آگے کر کے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہیں کون سمجھائے؟ وہ ایک آدمی تھا نا، مناظرہ تھا دو بندوں کا، ایک نے کہا یہ کوا جو ہوتا ہے یہ کالا ہوتا ہے، دوسرے نے کہا سفید ہوتا ہے۔ دونوں کا مناظرہ طے ہوا تو بیوی نے کہا، جس نے کہا تھا سفید ہوتا ہے، اسے کہا اللہ کے بندے ہار جاؤ گے، کیوں اپنی بیزتی کراتے ہو؟ تجھے پتہ نہیں کہ کالا ہوتا ہے کوا؟ اس نے کہا پگلی میں ہاروں گا تب جب میں مانوں گا نا، میں مانوں گا ہی نہیں کہ کالا ہوتا ہے، میں ڈٹ جاؤں گا غلط بات پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر مناظرے کرو، کرتے جاؤ، تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ آج میں نے باتیں سنی، خدا کی قسم مجھے افسوس ہوا، میں نے ویسے کان لگایا، میں مطالعے میں مصروف تھا، تو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی آ جائے میرے سامنے کوئی مولوی، تو میں بھی دل میں ڈر گیا، میں نے کہا یار کوئی دلیل تو نہیں نکالی، آ جائے کوئی مولوی میرے سامنے قرآن مجید میں، میں نے کہا بھی کوئی دلیل دے گا۔ آگے کہتا ہے قرآن سے کوئی ایک آیت بتا دیں کہ میلاد منانا جائز نہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، آپ اگر کسی کو کہو یہ گاڑی آپ کی یا یہ موٹر سائیکل آپ کا ہے، وہ کہیں بھائی میرا نہیں، آپ اسے کہیں گے بھائی اس کی دلیل دے کہ تیرا نہیں، وہ کہے گا پاگل دلیل اس کے مان جو کہتا ہے میرا ہے۔ میں کہتا ہوں میں انکار کرتا ہوں، میں میلاد کو مانتا ہی نہیں۔ مدعی ہے تو میلاد کو منانے والا ہے، اس پہ دلیل دینا تیرا کام ہے، دلیل دے کہاں؟ یہ تو ابھی شروع کیا ہے تم لوگوں نے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں منایا، نہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کس نے کس جگہ پہ یہ کوئی دلیل بتائیں؟ تو کہہ رہا تھا آ جائے میرے سامنے کوئی مولوی اور بتائیں کہ قرآن میں۔ مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں ہنس ہنس کے، گھر والے بھی پوچھ رہے تھے اب کیا ہو گیا، میں نے کہا بس کیا کریں ان کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پھر ایک دن صبح فرمایا، صبح کا وقت ہے، شدید بخار ہے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور نماز جب پڑھانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر نے حجرہ سے پردہ اٹھا کے جب دیکھا تو فتبسم رسول اللہ کے پاک پیغمبر مسکرانے لگے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحم میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو۔ یہ واقعی نا، آپ تو عملی نقشہ تھے قرآن کے، عملی ایک نمونہ آپ نے پیش کیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کے آپ کی طرف دوڑ پڑتے، آپ کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا۔ اور ایک عالم نے ایک بات لکھی ہے، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقفہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ہر انسان تھوڑی دیر کے لیے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دن ہم خوش ہوئے کہ آج آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی ہے، آپ ٹھیک ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہاں مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر میری ایک بیوی کا گھر ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آپ نے اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور ام المومنین فرماتی ہیں آپ گھر تشریف لائیں، اور آپ کو بخار ہو گیا، پھر شدت پکڑ گئی،
اور آپ میری جولی میں آپ میرے سینے کے ساتھ آپ نے پیٹھ لگا دی اور میں نے آپ کو ایسے پکڑ لیا, آپ نے لیٹنے کی کوشش کی تو میں نے یوں لٹایا, آپ کو اپنی گود مبارک میں لٹایا. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آ گئے اور ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک ہے. اللہ کے پاک پیغمبر دیکھتے ہیں مسواک کی طرف. وفادار بیوی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خاوند کے اشارے سمجھ جائیں, وہ خاوند کے اشارے سمجھتی ہیں. فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ اشارے سے فرمایا ہاں عائشہ مسواک چاہیے. میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی, آپ کے لیے چبایا اور اسے نرم کیا, آپ کو دیا. اور آپ کے پاس ایک کٹورا پڑا ہے جس میں پانی ہے, آپ بار بار پانی میں ہاتھ بھگو کے چہرے پر مارتے ہیں اور کبھی چادر چہرے پہ کرتے ہیں, کبھی ہٹا دیتے ہیں. شدت ہے نا, بیمار درد سر میں مبتلا ہے. میں نے مسواک چبایا, میں نے جب ہاتھ بھی دیا تو آپ نے دھوئے بغیر مسواک میں ارشاد فرمایا اور فرماتی ہیں یہ میری خصوصیت ہے کہ آپ کے آخری دن جس دن آپ وفات ہو رہے ہیں, ان اللہ جمع ریقی وریق رسول اللہ, اللہ نے میرا لعاب اور رسول اللہ کے لعاب کو ملا دیا ہے. میری لعاب اور رسول اللہ کا لعاب مل گیا آخری دن. یہ محبت تھی, یہ ایک مقام ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے مسواک کیا اور پھر یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. یوں انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور نگاہیں آسمان کی طرف ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا ان للموت سکرات. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی کہ آپ کا ہاتھ مبارک یہ پڑھنے کے بعد زمین کی طرف یوں مائل ہو گیا. میں دیکھتی رہی کہ آپ نے انگلی اٹھائی ہوئی اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کا ہاتھ مبارک یوں نیچے کی طرف مائل ہو گیا اور آپ کا وجود ڈھیلا پڑ گیا. میں سمجھ گئی کہ آپ جا رہی ہیں, آپ ہم سے الوداع ہو رہے ہیں, آپ کی روح قبض ہو رہی ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے شوہر محمد الرسول اللہ کی روح قبض ہوئی, آپ کی جسم سے روح نکل گئی, فرماتی ہیں فلما خرجت نفسہ, جب آپ کی روح مبارک نکل گئی ما شممت مثلها قط, میں نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. میرے حجرے کے اندر جو خوشبو اٹھی آپ کی روح مبارک نکلنے کے بعد میں نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی. میرے دوستو آپ اندازہ کیجئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روح نکل گئی ہوگی تو کیا دکھ ہوگا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ایک ہنگامہ برپا ہو گیا صحابہ کرام. جب ام المومنین نے آپ کو لٹائے اور صحابہ کرام کو پتہ چلا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آتے ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور جو ہی آپ سے چادر اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کے چہرے انور کو تو فوراً باہر نکل کے کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ, اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے, آپ فوت نہیں ہوئے. اور آگے فرمانے لگے من قال, جس نے بھی کہا کہ فإن محمدًا قد مات, کہ محمد الرسول اللہ فوت ہوئے ہیں, فأضرب عنقہ, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب کتنی سختی, کھڑے ہیں صحابہ کرام رو رہے ہیں, ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے. اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ کے چہرے انور سے چادر اٹھاتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں وا خلیلہ وا صفیہ, اے اللہ کے دوست, ایک پاکیزہ انسان, طبت حیا و میتا, آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی, آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے.
آپ جب زندہ تھے تب بھی پاکیزہ تھے، آج آپ پر وفات آ گئی ہیں تب بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ اور فرمایا لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ تم پہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، جس موت نے آنا تھا فقط متہا وہ آ چکی ہے، جس موت نے آنا تھا آپ پہ وہ آ چکی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ دین مکمل ہوئی ہے، آج دنیا سے جا چکے ہیں اور باہر آتے ہیں کو خطبہ دیتے ہیں۔ فرمایا اے لوگوں، من کان منکم یعبد محمدًا، جو بھی تم میں محمد مصطفیٰ کی عبادت کر رہا تھا، فإن محمدًا قد مات، تو ان کے الہ آج فوت ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے آج کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو بھی تم میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو اللہ رب العالمین زندہ ہے، لا يموت، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور آگے یہ آیات پڑھتے ہیں انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، میرے پیغمبر میں نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں قرار دیا ہے۔ اگر آپ پہ موت آ جائے تو آیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہ میرے پیغمبر، نہ ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے، نہ ہمیشہ آپ نے رہنا ہے، موت تو آنی ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ عمر محمدً، اللہ نے محمد رسول اللہ کو عمر عطا کی، وَأَبْقَى حَتَّى أَقَامَ دِينَ اللَّهِ، اور انہیں باقی رکھا یہاں تک کہ دین کو قائم کر دیا، وَأَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کے امر کو ظاہر کر دیا، وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ، اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ثم توفاہ اللہ علی ذالک، پھر اللہ نے اسی کے اوپر آپ پہ وفات طاری کر دی ہے۔ فإن کتاب اللہ بین اظہرنا وہو قائم وإن کلمۃ اللہ تامۃ وإن اللہ ناصر من نصرہ، لوگوں قرآن کو ہمارے بیچ چھوڑ دیا ہے جو کبھی اس کتاب پہ فنا نہیں آئے گی۔ یہ کتاب ہمارے اندر ہے جو کبھی پناہ ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ آپ دنیا سے باہر کیا ہو گئے ہیں؟ جا چکے ہیں۔ اور انہی بیماری کے ایام میں حضرت فاطمہ الزہرا آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بڑے سخت بیمار تھے، تو یہ رونے لگی تو کان میں ایک بات بتائی، میری بیٹی آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا ہے، اسی بیماری میں چلا جاؤں گا، آپ سے الگ ہو جاؤں گا، میں رخصت ہو جاؤں گا دنیا سے۔ وہ رونے لگی اور زیادہ، تو آپ نے دوسرے کان میں ارشاد فرمایا سب سے پہلی ملاقات میرے گھرانے میں آپ کی مجھ سے ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ فرماتی نہیں میں راز افشا نہیں کروں، نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر ام المومنین نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور سب سے پہلی ملاقات فاطمہ مجھ سے تیری ہوگی۔ اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشعار پڑھتی ہیں، کہتی ہیں وا کرب اباہو، ہائے میرے بابا کی تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم،
پریشان نہ ہونا، آج کے بعد آپ کے بابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد کوئی تکلیف ہو قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وفات پر کہتی ہیں وَأَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ وَأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنَاهُ وَأَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ۔ اے میرے بابا جان، آپ نے تو رب العالمین کی آواز پہ لبیک دے دیے، واہ میرے بابا جان، آپ نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، آپ نے تو جنت میں کیا کر دیا ہے، ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو غسل دیا صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو بیٹے فضل ابن عباس اور قسم ابن عباس نے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے کروٹ بدلتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بیٹے پانی ڈال رہے ہیں، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو غسل دیا گیا، لیکن جن کپڑوں میں آپ تھے انہی میں آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دو صحابہ کرام تھے، ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لحد کے زیادہ ماہر تھے، اور ایک تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بغل والے قبر کے زیادہ ماہر تھے۔ تو صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ انہیں خبر دو کہ آ جائیں، جو پہلے آ گیا تو وہ قبر کھود لے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور پھر آپ کے لیے لحد والی قبر تیار کی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سوموار والے دن آپ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور آگے 2 دن منگل اور بدھ 10 صحابہ کرام آتے گئے اور آپ پہ جنازہ پڑھتے گئے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ صرف درود شریف پڑھتے رہے، بعض نے کہا نہیں یہ 4 تکبیروں والا جنازہ، لیکن امام کوئی نہیں تھا۔ 10 صحابہ کرام آتے گئے، جنازہ پڑھتے گئے۔ بدھ والے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارتے ہیں، مٹی اوپر ڈالتے ہیں، جب واپس آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے انس کیف طابت انفسکم ان تغسوا علی رسول اللہ التراب، تمہارے دل نے کیسے یہ بات تسلیم کر دی ہے، یہ بات کیسے تم نے برداشت کر دی ہے کہ الا ان تغسوا علی رسول اللہ التراب، کہ تم نے رسول اللہ میرے بابا جان کے اوپر مٹی ڈال دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے فاطمہ دل تو ہمارا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کرے شریعت کے قانون کے سامنے بے بس ہے۔ ہر بندہ شریعت کے سامنے کیا ہے، بے بس۔ یہ تو آج کل کے مفاد پرست مسلمان شریعت سے آگے دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کو بہت پیچھے اس نے چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ کرنا پڑتا ہے، مٹی ڈالی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 2 دن میں نے دیکھے ہیں، ایک خوشی کا ایک غم کا۔ خوشی کا دن وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس سے خوشی والا دن میں نے نہیں دیکھا، اور ایک دن دکھ والا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن مجھ ہم پہ بہت زیادہ غم کے پہاڑ گرے ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، میرے اوپر اتنے غم آئے کہ اگر ان غموں کو دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات بن جائیں گے۔ اتنے غم آئے ہیں بابا جان کے جانے سے کہ اگر مجھ وہ غم دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو وہ فرماتی ہے کہ یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے۔ اور پھر قبر پر آتی ہیں، مٹی ہاتھ میں اٹھا کے فرماتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، وہ لوگ جس نے محمد رسول اللہ کی قبر مبارک کی مٹی سونگھ لی ہے، اگر زندگی میں کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زندگی میں کوئی خوشبو بھی نہ سونگھے نا، فرماتی کوئی پرواہ نہیں، اتنی خوشبو اس مٹی سے آ رہی ہے۔
اور آگے فرماتی ہے انا فقدناک فقد الارض وابلہا وغابا مذغبتا ان الوحی والکتب، اور آگے فرماتی ہے فلیت قبلک کان الموت صادفنا لما نعیتا وحالت دونک القصب۔ اللہ کے رسول آپ بھی جدا نہیں ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا سے صرف آپ چلے گئے ہیں، نہ جبریل امین کا آنا بھی بند ہو گیا ہے، وحی کا آنا بھی منقطع ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ آپ کے جانے صرف آپ نہیں گئے، وحی بھی بند ہوئی ہے، جبریل امین کا آنا بھی بند ہو گیا ہے، اور نبوت کا دروازہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا، اے اللہ کے رسول اگر آپ میری آنکھوں سے مٹی میں جا کے دفن ہو چکے ہیں، اگر میری آنکھوں سے آپ غائب ہو چکے ہیں، تو فرماتی ہے فَمَا كُنْتَ عَلَىٰ قَلْبِ الْحَزِينِ بِغَائِبٍ، میرے اس غمگین دل سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے تو آپ غائب ہو گئے، لیکن اس غمگین دل سے آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور اتنے میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آئے اور کہتے ہیں عرفت وبات لیلی لا یزول ولیل اخی المصیبت فیہ طول، اے فاطمہ میں نے بھی رات کو غم کی وجہ سے جگراتا کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس پہ غم زیادہ ہوں اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے نیند کہاں ہے؟ مجھے نیند نہیں آئی، میں نے پوری رات جگراتا کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَقَبْرُ أَبِيكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرٍ، اے فاطمہ تیرے بابا کا قبر تو پورے قبرستان میں قبروں کا سردار قبر ہے، اس لیے وَفِيهِ سَيِّدِ النَّاسِ الرَّسُولُ، اس لیے کہ اس قبر میں امام الانبیاء پڑے۔ یہ تو قبروں کا سردار قبر ہے، اس لیے کہ اس میں کون پڑا ہے؟ امام الانبیاء۔ اللہ کرے اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ موت وہ حقیقت ہے، یہ وہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے اس سے بچنا ہوتا تو آپ بچ جاتے۔ کسی شاعر نے کہا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمد فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ میرے عزیز دوستو ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لیا، آپ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بات مکمل ہونے میں دیر لگ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سمجھیں گے ہم تب جب ہمارے اندر انابت ہوگی، ہمارے اندر یہ طلب اور یہ شوق اور یہ ذوق ہوگا کہ مجھے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بیان کرتے بھی ہیں، مسجد بلال سے آواز اٹھتی ہے، مسجد فاروقیہ سے ہم بیان کرتے ہیں، اور بھی مساجد ہیں جو کرتے ہیں، مبارک ہو، اللہ جزائے خیر دے۔ اس انتظامیہ کو میں یہ تحدیث بالنعمت کہتا ہوں، میں شخصی تعریف کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں، آپ لوگ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اللہ اس فاروقیہ کی انتظامیہ کو خصوصی ان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح چودھری احمد نواز صاحب کو اس کے ساتھ جتنے بھی نمازی ہمارے مسجد بلال کے، کبھی انہوں نے مجھے اس ایک سال کے اندر یہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں۔ اس بات پہ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے۔ مسجد فاروقیہ اور مسجد بلال، اسی لیے میں کھل کے بولتا ہوں، مجھے رات سکون کی نیند آتی ہے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔